الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معزز حاضرین، آج کے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام بد، اس تعلق سے بات کی جائے گی۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں انہیں فتنہ انہیں لاحق نہ ہو جائے یا انہیں دردناک عذاب آ جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے نبی کی مخالفت کرنے والوں کو دو دھمکیوں سے متنبہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جس سے انہیں ڈرنا چاہیے وہ ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا فتنے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دینے کی دعوت دینے والا فتین ہے، فتنے میں پڑ جانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ تقریباً ہم تمام خطبوں میں سنتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات بدعت ہے۔ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ تمام خطبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ہمیشہ ذکر کرتے تھے کہ سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برا طریقہ وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کیا گیا، اور یہ برا طریقہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ کسی بھی مومن کے
گمراہ ہونے کے لیے دو ہی بنیادی سبب ہیں۔ پہلا سبب خواہشات کی بنیاد پر، خواہشات میں پڑ کر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے، اور دوسری وجہ گمراہ ہونے کی ہے شبہات میں پڑ جانا، شک میں پڑ جانا۔ تیسری اور کوئی وجہ کسی بھی انسان کے گمراہ ہونے کی نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ دو بنیادی وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، جس کی بنیاد پر کوئی بھی مسلمان راہ حق سے ہٹ جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے، اس میں کوئی آدمی لا علمی کا عذر پیش نہیں کر سکتا، شک اور شبہے کا عذر پیش نہیں کر سکتا، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور، کچھ اعمال، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں۔ کیا ہیں؟ جو مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں شبہ ہے۔ شریعت میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ہماری سمجھ میں شبہ ہے، وہ مختلف ہی ہیں کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ حلال ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ حلال ہے، یعنی ہمارے استنباط اور اجتہادات میں کیا ہے؟ شبہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نص صریح وہاں پر نہیں پایا جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کے بارے میں فرمایا کہ حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ کیا ہیں؟ کچھ مشتبہ چیزیں ہیں کہ جن کے حلال ہونے کے بارے میں یا حرام ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان شبہات سے بچا، یعنی مشتبہ چیزوں سے بچا، تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، یعنی جو کلیئر ہے، جو حلال ہے، جو حرام ہے، واضح طور پر اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کی پرواہ کرتا ہے جو مشتبہ چیزیں ہیں، جو مشتبہ امور ہیں، ان میں پڑا رہ گیا، تو ایسا شخص حرام میں پڑ جاتا ہے، ایسا شخص حرام میں پڑ جاتا ہے۔ اس چرواہے کے مانند جو کسی چراگاہ کے قریب اپنے جانور کو چراتا ہے، تو جانور کو کتنا بھگائے لیکن اس چراگاہ میں سے ضرور کھانے کا امکان رہتا ہے، شبہ رہتا ہے۔ اسی طرح سے جو مشتبہات میں پڑ جاتا ہے، گرچہ وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے حرام چیزوں سے، لیکن مشتبہات میں، شک اور شبہے میں پڑ جانے کا غالب گمان اور چانس باقی رہتا ہے، اور جو مشتبہ چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں پر دھیان دیتا ہے جن میں شک اور شبہ نہیں ہے، تو ایسا شخص اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کی مثال بہت زیادہ ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کو شک ہے اور شبہ ہے۔ کیا ہے؟
شک ہے اور شبہ ہے بہت ساری سنتوں کے بارے میں، بہت ساری سنتوں کے بارے میں۔ تمام سنتوں میں جو نماز سے متعلق ہیں ان کے بارے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ہم انہیں فالو کریں۔ نماز، خصوصاً نماز کے تعلق سے جتنی بھی سنتیں ثابت ہیں ہم انہیں فالو کریں، ان پر عمل کریں، اور اس میں اس طرح کا شک نہ کریں کہ پتہ نہیں یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ شک کرتے ہیں، جو لوگ گمراہ، جو لوگ شک کرتے ہیں، شبہات میں پڑے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ شک اور شبہے ہی میں رہتے ہیں، انہیں کبھی یقین حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم، رفع الیدین کرنے کا حکم، تبرک کرنے کا حکم، یہ سب اس طرح کی جتنی بھی سنتیں ہیں، سب ان سنتوں کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ ہمارے کی یہ سنتیں پتہ نہیں نبی سے ثابت ہیں یا ثابت نہیں ہیں، تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہی بات دنیاوی امور میں آئے تو اس میں یہ تلاش کرتے ہیں، اگر مرضی ان کی ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اگر حلال ہونے کا چانس ہے تو اسے لے لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کے حرام ہونے کا بھی چانس ہے، اس کے ثابت ہونے کا چانس ہے تو اسے آپ کیجئے، لیکن اسے نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی دنیاوی معاملات میں شک اور شبہ ہو جائے تو اس میں حلال ہونے اور جائز ہونے کی گنجائش نکالتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ نہیں ترک کرتے، اس بنیاد پر اسے نہیں چھوڑتے کہ وہ حرام بھی ہو سکتی ہے، تو ہم نے پیمانہ بدل دیا ہے کہ ہماری مرضی کے جو مطابق ہو ہم اسے لے لیتے ہیں، گرچہ اس میں شک اور شبہ ہی کیوں نہ پایا جائے، لیکن جو ہماری مرضی کے خلاف ہے ہم اسے بالکلیہ ترک کر دیتے ہیں، گرچہ اس میں شک ہو یا شک نہ ہو۔ تو یہی ہے خواہشات کی پیروی کرنا۔ کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی کرنا۔ اور شبہات میں جو پڑا رہتا ہے یا شبہات میں جو شخص زیادہ بال کی کھال نکالتا ہے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل ہی کے لیے نکالتا ہے، چاہے جو خواہش ہو، چاہے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بننے کی خواہش ہو یا بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی خواہش ہو، شبہات میں بھی جو لوگ پڑے رہتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر شبہات کو ترک کرنے اور محکم چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور ان لوگوں کو ہدایت یافتہ قرار دیا ہے جو لوگ ایسی چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں جن میں شک اور شبہ ہے، اور یقین والی چیزوں کو اپناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے اس لیے ہیں تاکہ ہم انہیں فالو کریں، قطع نظر اس سے کہ ان کا کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر سنت کا معاملہ آ جائے تو ہم اس کے بارے میں یہ سوال نہ کریں کہ کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اگر نہیں کروں گا تو کیا میں گنہگار ہوں گا؟ اس طرح کا سوالات کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بارے میں درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ
वत्तबअ हवाहु फमसलुहु कमसलिल कल्ब, कि उस शख्स से बड़ा गुमराह कौन हो सकता है, उस शख्स से बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करे, अल्लाह ताला की जानिब से हिदायत के बगैर, और अगर हम उसे चाहते तो हम उसे सरबलंदी अता करते, लेकिन उसने जमीन में पस्ती में अपना ठिकाना हमेशा के लिए बना लिया। वत्तबअ हवाह, और उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, तो उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। अल्लाह ताला ने इस आयत में अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वालों को कुत्ते के मुशाबिह करार दिया है, कुत्ते के मुशाबिह करार दिया है, और उसे सबसे बड़ा गुमराह करार दिया है, और उसे सबसे बड़ा गुमराह करार दिया है। अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी अपनी ख्वाहिशात को तर्क करने के से मिलती है। अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी का राज और उसकी लज्जत अपनी ख्वाहिशात को तर्क करने से मिलती है। हम ये सोचें कि हम अपनी ख्वाहिशात की भी तकमील करें और अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे बन करके भी रहें, तो ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में फरमाया कि जो लोग ख्वाहिशात की बुनियाद पर सुन्नतों को तर्क कर देते हैं, ख्वाहिशात की बुनियाद पर कुरानी आयात को तर्क कर देते हैं, ख्वाहिशात की बुनियाद पर मनमानी तफसीर करते हैं, ख्वाहिशात की बुनियाद पर अपनी मर्जी के मुताबिक हदीस की शरह करते हैं, ख्वाहिशात के मुताबिक जो होता है उस पर अमल करते हैं, और जो मर्जी के खिलाफ होता है उस पर अमल नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाया, अफराअयता मन इत्तखज़ हवाहु अफराअयता मन इत्तखज़ हवाहु व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्म, अफराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाह, क्या तुमने नहीं देखा कि जिसने अपना माबूद अपनी ख्वाहिशात को बना दिया है, जिसने अपना माबूद अपनी ख्वाहिशात को बना दिया है, क्या आपने उसे नहीं देखा? वअदल्लहु अल्लाहु अला इल्म, और अल्लाह ताला ने उसे इल्म के बावजूद गुमराह बना दिया है। उसके पास इल्म है लेकिन वो इल्म के मुताबिक अमल नहीं करता, बल्कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करता है। उसका दिल कहता है तो नमाज पढ़ता है, उसका दिल कहता है तो नमाज नहीं पढ़ता, उसका दिल कहता है तो सिला रहमी करता है, उसका दिल कहता है तो कता रहमी करता है। इस तरह की तमाम चीजें वो सिर्फ अपनी मर्जी के हिसाब से करता है, अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी नहीं करता। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को इल्म के बावजूद भी गुमराह कर दिया है। यानी किसी के पास इल्म होना ये हिदायत याफ्ता होने की दलील नहीं है। इब्लीस को भी मालूम था कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह ताला को हुक्म मानना चाहिए, उसे भी मालूम था, लेकिन फिर भी वो गुमराह हो गया। इल्म का होना ये काफी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया वख़तम अला समइही व क़ल्बिही, और जो लोग इल्म होने के बावजूद अमल नहीं करते हैं, गुमराहों के रास्ते पर चलते हैं, तो अल्लाह ताला उनके कानों पर, उनके दिलों पर मुहर लगा देता है। उन्हें हक बात सुनाई नहीं देती, और अगर हक बात सुनाई भी दे तो उनके दिल तक नहीं पहुंचती, उसको समझ नहीं सकते, और अल्लाह ताला उसकी निगाह पर,
وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً اور اس کی نگاہوں پر، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اسے حق نظر نہیں آتا۔ قرآن پڑھتا ہے لیکن اسے قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، حدیث پڑھتا ہے لیکن حدیث کا مطلب اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ پرور لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی طاقت اور بصیرت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ کب؟ جب تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرو۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم مکمل طور پر گمراہ ہو جاؤ، یعنی تم گمراہ ہو جاؤ، توبہ نہ کرو اپنی گمراہی سے بلکہ گمراہی سے پڑے رہو۔ اس حدیث، اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو لوگ اپنی بدعتوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنی معصیت اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں، وہ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات کو الگ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جہاں آ جائے فوراً اپنی بات کو ترک کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوشش کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور خواہشات کے مطابق عبادت کرنے والوں اور خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت فتنے کا سبب ہے، فتنے کا سبب ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں ہم سبھی بہت ہی زیادہ جانتے ہیں کہ امام مالک امام دار الہجرہ مدینہ کے بہت بڑے امام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ان کے بارے میں ان کے عالم ہونے کی بشارت بھی ثابت ہے، اور اپنے زمانے میں مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے، مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک آدمی آیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ مدینہ میں رہتے ہیں انہیں احرام ذوالحلیفہ سے باندھنا چاہیے، سب کو پتا ہے، اور ہر کوئی ذوالحلیفہ سے باندھتا ہے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں، مسجد نبوی بابرکت جگہ ہے، حرم بابرکت جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جو فضیلت ہے وہ ذوالحلیفہ میں جو مسجد پائی جاتی ہے اس کی فضیلت نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ کیا میں مسجد حرام ذوالحلیفہ کو چھوڑ کر مسجد نبوی سے احرام باندھوں تو کوئی حرج ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نبوی سے اگر میں احرام باندھتا ہوں تو میں اتنا زیادہ احرام کی حالت میں رہوں گا اور مجھے اجر زیادہ ملے گا۔ احرام کی حالت میں رہنا یہ اللہ تعالی کی جانب سے باعث اجر و ثواب ہے، اس کے احکامات ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ کام نہیں کر سکتے، صرف یہی کام کرنا ہے، وہ کام نہیں کرنا ہے، وہ بقد اللہ تعالی کی جانب سے ثواب کا سبب ہے۔ تو کہا کہ میں اگر تو ثواب جس میں ہو اس میں اضافہ کرنے کی گنجائش یا خواہش کس کو نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ میں ذوالحلیفہ کے بجائے مسجد نبوی سے احرام باندھوں تو کوئی مشکل ہے؟ انہوں نے کہا اخاف علیک الفتنہ،
کہ میں تیرے بارے میں فتنے سے ڈرتا ہوں، میں تیرے بارے میں فتنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تو فتنے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ سنت کو ترک کرنے کا مطلب ہے بدعت کو اپنانا، سنت کو ترک کرنے کا مطلب ہے بدعت کو اپنانا، اور بدعت کو اپنانے کا مطلب ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ کڑی وہاں سے ملائیے کہ بظاہر و نیک عمل ہے لیکن گمراہی ہے، کیونکہ وہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، اور جو نبی کی سنت کے خلاف ہو اسے بدعت کہتے ہیں، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اسی طرح سعید بن المسیب سے کسی نے کچھ ایسے مسئلے کے بارے میں سوال کیا جو نیکی کا کام تھا، جو نیکی کا کام تھا لیکن سنت کے خلاف تھا، نیکی کا کام تھا لیکن سنت کے خلاف تھا۔ اس آدمی نے بھی ان سے اسی طرح کا سوال کیا تھا جو بظاہر ثواب نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے جواب دیا تھا، بہت خوبصورت جواب، کہ کیا میں اگر کوئی نیکی وہ عمل تھا، یعنی اسی طرح کا عمل تھا کہ یہ نیکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بظاہر تو نیکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں سنت کی مخالفت کرنے کا عذاب دے گا۔ جیسے کوئی آدمی، اس کی مثال ہے، نیت کی ہے، نیکی کی غرض سے ظہر کو 5 رکعت پڑھے، کوئی زیادہ پڑھے تو کیا اسے کم اجر ملے گا؟ زیادہ اجر ملے گا۔ کوئی آدمی 2 سجدے کے بجائے 3 سجدہ کرے تو 3 سجدے والے کو زیادہ اجر ملے گا یا کم اجر ملے گا؟ زیادہ اجر ملے گا۔ کوئی 2 رکوع کرے تو 2 رکوع کرنے والے کو ڈبل اجر ملنا چاہیے، نہیں۔ تو سعید بن المسیب نے اسی کو کہا کہ وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ، کہ بظاہر تمہارا عمل تو نیکی والا ہے لیکن سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ تابعی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ علیم، کہ نبی کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں فتنے میں پڑ جائیں گے، اور دنیا سے نکلنے کے بعد دردناک عذاب ہے جہنم کا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، اور جہنم اللہ تعالی کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کا اتباع سنت کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے محفوظ رکھے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وصحبہ وسلم۔